رسول تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے فرشتے تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے تقدیر تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے فرشتے تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے پہلے کتابیں تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے عذاب قبر تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے آخرت دین تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے معاشر دین تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے ثواب تے عذاب تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے اللہ فرمائے دے متقی ہوئن مومن ہوئن ایماندار ہوئن قرآن انہاں کو فائدہ لیں دے جڑے لوگ غیب دے اتے ایمان رکھ دے ہوئن امور غیبیہ یعنی کتابیں تے ایمان ہے کہ سمجھو یہ پانچ آیتیں ہی سمجھو چاہ بس ایمان بالغیب والے متقین تو انہیں کو قرآن فائدہ دے سی ہدن اور دوسرے نمبر تے فرمایا جڑے قرآن مجید دے مطابق ایمان رکھ دن تے نمازاں قائم کریں دن جڑے نمازاں قائم کریں دن تے نمازاں پڑھ دن اللہ پاک نے فرمایا ان نمازاں قائم کرنا لے بھی متقین اللہ دے رسول دی سنت مطابق پڑھ دن خشوع و خضوع نال پڑھ دن اول وقت پڑھ دن پابندی نال پڑھ دن رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیارا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نہراں نال سونے دے گلاس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نہراں نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ دا قرآن بیٹا سنے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ تے اللہ نے اگلی بات کیڑی فرمائی ومما رزقناہم ينفقون اللہ فرمائے دے انہاں دی تریجی خوبی کیڑی ہے کنہاں دی متقین دی جنہیں کو قرآن فائدہ دے سی اے پہلے نمبر دے غیب غیب دے اتے ایمان رکھنا لے دوجہ نمبر دے نمازاں قائم کرنا لے تریجہ نمبر دے اتے فرمایا جیڑا رزق سانے دے جیڑا رزق سانے دے ان دے وچوے خرچ بھی کرنا خرچ کرنا بھی متقین دی تعریف تے صفت ہے اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا اے بھی ایمان ہے تے جیڑا خرچ کرے قرآن کو فائدہ لے جیڑا خرچ کرے قرآن دے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے ابے اماں تے خرچ کرنا اولادیں تے خرچ کرنا فردی صدقے بھی خرچ کرنا نفلی صدقے بھی خرچ کرنا زکاة فرض تے او بھی خرچ کرنا رزق بھی ساری طرفوں دیتا ہے سارے رزق بھی چوکاڑ کے سارے رستے چ خرچ کرنا اللہ فرمائے دے جڑے خرچ کرن قرآن انہاں کو فائدہ دے مما رزقناہم ينفقون اللہ دے جڑا رزق تو کو دیتا نہیں 40 روپے تو کو دیتا نہیں 40 روپے بھی جو ہے 1 روپیہ میں کو
40 روپے بچو 1 روپیہ میں کھڑاؤں میرا وعدہ ہے میں تو کو ولا دے سا میں یقرض اللہ قرضاً حسنا فیضاعف لہ صرف روپیہ نہ ولا دے سا ڈھیر کر کے دے سا قرآن اے آدھے بعض دفعہ اللہ آدھے میں تو آدھے ان روپے کو ودھے سا جی میں تُساں گھوڑے دے جانور گھوڑے والے جانور دے پھل کو تے بال کو ودھیں دے ہو حتیٰ کہ وہ بہت موٹا تازہ تے ودنی بن میں دے تے پورا گھوڑا بن میں دے میں تو نہیں روپے کو ودھائی راسا کیا مت چلی ہے بہت بڑی گنڈھڑی بنی لاتی ہو سی اور اے بھی ہو سکتے میں دنیا ہے تو نہیں 1 روپے دے بدلے تو کو 700 روپیہ دے ماں اور وڈا کنجوس ہے وہ بندہ بخیل ہے وہ بندہ کہ 40 روپے اللہ دے وے ول اللہ روپیہ منگے ولا واپس ولاون دا بھی اللہ وعدہ کرے تے والی یہ روپیہ نہ دے وے اینجیاں بخیل کوئی کہے اینجیاں کنجوس کوئی کہے جکو اللہ 40 دے وے 40 روپے بچو روپیہ اللہ منگے ولا اے بھی وعدہ کرے کہ میں روپے دے بدلے تو کو 700 دے سا ولا بھی یہ بندہ روپیہ اللہ سے کو نہ دے وے ہزار عدد احکامات موجودن اور 1000 عدد منیحات موجودن جنہیں چیزیں کے رو کیا دے یہ بڑی عظیم صورت نبی کریم علیہ السلام نے اس صورت دے متعلق فرمائے لا تجعلوا بیوتکم قبورا اے لوگوں تسا اپنے گھریں کو قبرستان نہ بڑھاؤ قبرہ نہ بڑھاؤ تسا اپنے گھریں کو قبرہ نہ بڑھاؤ قبرستان نہ بڑھاؤ کیونکہ قبریں اور قبرستان دے وچ قرآن مجید نہیں پڑھیا وینا لہذا تو آگو چاہید ہے کہ تُسا کیا کرو فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانِ نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑے گھارے چو سورۃ البقرہ پڑھی ونجے عورتاں پڑھن مرد پڑھن وڈیرے پڑھن وڈیریاں پڑھن بال پڑھن جیڑے گھر دی حویلی چو سورۃ البقرہ پڑھی ونجے نبی علیہ السلام نے فرمائے اون گھر شیطان داخل نہیں ہوندہ لا يدخلہ الشیطان اور ایک حدیث پاک کے جندے ہیں کہ اون گھاری چو شیطان بھاج میں دے درک میں دے جیڑے گھارے چو سورۃ البقرہ پڑھی ہوئی اے بڑی عظیم سورت ہے عظمت علی سورت ایک کو پڑھیا کرو انہیں نال پیار کرو انہیں ترجمے کو پڑھیا کرو اگر کوئی بندہ سورۃ البقرہ کو صحیح معنی ترجمے نال تفسیر نال پڑھے وہ گمراہ نہیں تھی نا اللہ کو فتنے کے بچا چھوڑیں اور البقرہ بقرہ باقرہ گوں کو آدن گائے کو آدن این صورت ہے گوں دا تذکر ہے گائے دا تذکر ہے جنہی وجہ تو این صورت کو سورۃ البقرہ آدن یعنی ایسی صورت جہندے اندر گوں دا تذکر ہے اور این صورت ہے جو شروع ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دی عظمت بیان کرن دے بعد انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمائے جنہاں لوگاں کو قرآن فائدہ دیں دے متقین دا تذکرہ مومنین دا تذکرہ کامیاب لوگیں دا تذکرہ جنتی لوگیں دا تذکرہ وال اللہ نے کافریں دا تذکرہ کیتے جنہ تے جہنم واجب وال اللہ نے منافقین دا تذکرہ کیتے پوری تفصیل نہ جنہ دے ہوتے جہنم واجب میں آج دے ہی پروگرام ہے سورۃ البقرہ دی پہلی ابتدائی آیات غالباً 5 آیات کریمہ تمہارے سامنے پڑھ کے ترجمہ کرنا چاہنا تاکہ تو کو سمجھ آوے کہ انہیں پہلے 5 آیات اللہ رب کائنات نے کیا بیان فرمایا اور اندے اندر اللہ نے کس قسم دے لوگیں دا تذکرہ فرمایا
ساکو سارے کو توجہ کرنی چاہیے اور قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ پہلی آیت کریمہ الف لام میم، یہ جڑا الف لام میم ہے انہیں بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف، الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، اور ایک حرف دے بدلے اللہ تعالیٰ دا نیکیاں عطا کریں، دا گناہ معاف کریں، دا درجے بدھیں۔ گویا کہ جڑے بندے نے تلاوت کیتے الف لام میم، اللہ پاک اندے نام اعمال تری نیکیاں عطا کرنے دے، تری درجے ودھانے دے، اور اللہ تری گناہ معاف کرنے دے۔ الف لام میم اے حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حرف علیحدہ علیحدہ، اور انہیں دا جڑا معنی مطلب مفہوم ہے وہ صرف اللہ دی ذات ہی جان دی، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اللہ نے جبریل کو نہیں دسایا، جبریل نے سارے نبی پاک کو نہیں دسایا، نبی پاک نے صحابہ کو نہیں دسایا، اور صحابہ نے تابعین کو نہیں دسایا، تابعین نے تبع تابعین کو نہیں دسایا، محدثین کو نہیں دسایا، سادے تک آج سادے اساتذہ نے سا کو نہیں دسایا۔ کیوں نہیں دسایا؟ کیونکہ انہا کوئی ترجمہ ہی کہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ اللہ نے چیلنج دے طور تے نازل کیتے ہیں۔ جڑے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن نبی پاک اللہ دا کلام نہیں، یہ نبی پاک اپنی طرفوں بنا کے پڑھ دن تو سنے دن، انہاں واسطے چیلنج ہے۔ بھی عربی تو آپ کو بھی اندی ہے، تو سا بنا دکھاؤ، نیوے بنا سکتے انہیں آیات دا ترجمہ کر دکھاؤ، انہیں آیات دے، انہیں حروف دے ترجمہ کر دکھاؤ۔ الف لام میم اندہ ترجمہ ہے واللہ عالم بے مرادے، اندہ ترجمہ ہے جیہو کو جی لکھیا میں نے، اور ایہو کو جی آکھیا میں نے کیا کہ اندی مراد اللہ جانا۔ اللہ نے چیلنج طور تے قرآن دا موجزہ اور موجزانہ طور تے اللہ نے حروف مقطعات نازل کی تھا۔ اگو کیا فرمائے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کائنات والے ہوئے جڑی کتاب تساں شروع کر لیتی ہے، جڑی کتاب تساں پڑھ دے پہے ہوں، جڑی کتاب تمہارے سامنے اور جڑی کتاب تمہارے ہاتھ سے جڑی کتاب دی ابتدا کر چکے ہوں، اللہ تعالیٰ فرمے دے ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب ہے پڑھن کے پہلے، سمجھن کے پہلے، سنن کے پہلے اے عقیدہ بناؤ، اے نظریہ بناؤ۔ یا اللہ کیڑا نظریہ ہے؟ اللہ فرمے دے لا ریب فیہ، نظریہ اے بناؤ جڑی کتاب توانے ہاتھ چے، جڑا قرآن توانے ہاتھ چے، چاہتی بیٹھے ہو، کھولی بیٹھے ہو، پڑھ دے بیٹھے ہو، پڑھیں دے بیٹھے ہو، سن دے بیٹھے ہو، سنیں دے بیٹھے ہو، سمجھ دے بیٹھے ہو، سمجھیں دے بیٹھے ہو۔ اللہ فرمے دے نظریہ بناؤ لا ریب فیہ، این قرآن پاک این کتاب کسے قسم دا کوئی شک نہیں۔ اندے اندر جڑے عقیدے بیان ہیں انہاں عقیدے انج کوئی شک نہیں، انہیں جڑے احکامات بیان ہیں انہاں احکامات کوئی شک نہیں، انہیں جو عبادات بیان ہیں انہاں عبادات کوئی شک نہیں، انہیں جو عوامر نواہی بیان ہیں انہیں کوئی شک نہیں، جیڑی بات انہیں بیان ہے قرآن پاک ہے انہیں تے کوئی شک نہیں۔ شک کرنے والا بندہ بے ایمان ہو سکتے، قرآن پاک شک نہیں ہو سکتا۔ لا ریب فیہ، یا اللہ ان دے اندر شک کیوں کہیں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگیں جہاں کتاباں ہوئن تو دے اندر شک کیتا مان سکتے، قرآن شک کیوں نہیں کیتا مان سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وجہ تنزیل الکتابی، تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین،
اے جڑی کتاب اللہ نے نازل کی تھی ہے ان دے اندر کوئی شک نہیں اللہ پاک فرمائے دے شک ہی واسطے نہیں کیونکہ میں اللہ نے نازل کی تھی ہے اے میرا کلام ہے ہر کہیں دی کتاب وچ شک کیتا ونج سکدے لیکن اللہ دی کتاب وچ شک نہیں کیتا ونج سکدا اے اللہ دا کلام ہے اللہ نے عقیدے بیان فرمائے اللہ نے احکامات بیان فرمائے اللہ نے اوامر بیان فرمائے اللہ نے نواہی بیان فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ فرمائے دے جڑی کتاب تو نے ہاتھ چھے پہلے نظریہ بناؤ کہیں دے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں یہ پہلا عقیدہ ہوئے کہ قرآن پاک ہے کوئی شک نہیں جیڑی گال قرآن کر لے وے وہ منو جیڑی بات قرآن سمجھا دے وے وہ تسلیم کرو جیڑی بات قرآن ذکر کر دے وے وہ سمجھو قرآن آدھے سود حرام ہے سود نہیں کھانا چاہیے اور ان دے اندر شک نہ کرو قرآن آدھے روزی حرام کماون حرام ہے ان دے اندر شک نہ کرو قرآن آدھے جوا حرام ہے ان دے اندر شک نہ کرو قرآن آدھے نشہ حرام ہے ان دے اندر شک نہ کرو جیڑی بات قرآن دس دے وے او دے اندر شک کرنے والا بندہ بے ایمان ہے قرآن شک کرنے والا بندہ گمراہ ہے قرآن دے حکم دے شک کرنے والا بندہ کافر ہے اوندا اسلام نال دین نال کوئی تعلق نہیں قرآن مجید دیئے عظمت ہیں کہ ان دے اندر کوئی شک نہیں ان دی ہر بات شک تو پاک اور ایسا کو بھی تعلیم دیتی گئی ہے کہ تو سمی شک نہ کرو اللہ دے میں اعلان کرنا کہ ان دے اندر شک نہیں تو سمی شک نہ کرو جیڑی بات تو کو قرآن آخر میں منو قرآن آدھے اللہ دے علاوہ غیریں دے سامنے جھکن حرام ہے شرک حرام ہے غیر کے منگن حرام ہے ان دے اندر شک نہ کرو بات کو منو ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ فرمے دے کتاب قرآن پاک ان دے اندر کوئی شک نہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے اگلی بات اللہ فرمے دے ھدی للمتقین یا اللہ قرآن نازل کیوں کی تیہ تیرے قرآن دے نازل ہونے دی وجہ کیا ہے اللہ پاک فرمے دے ھدی للمتقین میں اللہ پاک نے قرآنی واسطے نازل فرمائے تاکہ جڑے جڑے لوگاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے اللہ پاک دا ڈر موجود ہے جڑے متقی ہیں جڑے پرہیزگار ہیں ایک قرآن انہیں کو فائدہ دے ھدی للمتقین قرآن ہدایت دا ذریعہ بن کے اکھی دا ذریعہ بن کے ہے کنے دا ذریعہ بن کے ہے صحیح بولن دا ذریعہ بن کے ہے صحیح سنن دا ذریعہ بن کے ہے قرآن ہدایت کا ذریعہ قرآن بندے کو بندہ بنا دینا قرآن بندے کو بندے دا پوتر بنا دینا قرآن بندے کو موحد بنا دینا قرآن بندے کو شرک تو بچیں دے قرآن بندے کو توحید سمجھا دینا قرآن بندے کو رسول اللہ دی پہچان کروا دینا قرآن رسول اللہ دی سنت دی پیروی سکھا دینا قرآن رزق حلال سکھیں دے قرآن رزق حرام تو بچیں دے قرآن غیبت چغلی حسد تو بچیں دے ھدی للمتقین قرآن آخرت دا سبق سکھیں دے قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے اور ویسے اللہ نے فرمائے ھدی للناس قرآن پورے لوگوں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہر بندے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے ہر بندے واسطے ہدایت دا ذریعہ اگر کوئی بندہ ہی کو ہدایت دا ذریعہ سمجھے کہ ہدایت گھنن چاہے تو قرآن ہدایت دا ذریعہ ھدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اللہ فرمائے دے قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے جیڑا بندہ اندنال یاری لاویں جیڑا بندہ اندنال تعلق بناویں جیڑا بندہ اندنال پیار بناویں اللہ کو ہدایت اگلی بات اے ہون تک تو اکو میں اترائے دو آیات سنا چکا الف لام میم ایک آیات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین لا ریب فیہ اور ھدی للمتقین ترائے باتاں مکمل ہو چکے ہون اللہ نے اے دسے کہ متقین کون ہیں اب انہیں بالیں کو چھوڑ دے اگتے ٹور وہ پوتر بیٹھی ہو
ہر شاہ مل ویسی بیٹھی وجہ دوستیں گڑے ہو پہلے روزے دارے ہاں سے ہی دیکھو قرآن اس کوئی شک نہیں بزرگا اور قرآن ہدایت کا ذریعہ اچھا یہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ کہنے واسطے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ دسائیں اللہ نے فرمائے متقین واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے جڑے پرہیزگار ہیں جڑے صاحب تقوی ہیں جڑے متقی ہیں جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے قرآن انہاں واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے یا اللہ تقوی والے دی نشانی کیا ہے متقی کیڑے لوگ ہیں اللہ فرمائے دے الذین یؤمنون بالغیب فرمایا متقی لوگ ہوئیں ہدایت یافتہ لوگ ہوئیں اللہ دا ڈر انہاں لوگاں دے وچے یا اللہ کیڑے لوگ ہیں اللہ دے جڑے لوگ غیب تے ایمان گھنن الذین یؤمنون بالغیب جڑے غیب تے اتے ایمان گھنن ان ڈٹھی چیز تے ایمان گھنن غیب تے ایمان اللہ تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے رسول تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے فرشتے تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے تقدیر تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے فرشتے تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے پہلے کتابیں تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے عذاب قبر تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے آخرت دے دین تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے معاشر دے دین تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے ثواب تے عذاب تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے اللہ فرمائے دے متقی ہوئن مومن ہوئن ایماندار ہوئن قرآن انہاں کو فائدہ دیں دے جڑے لوگ غیب دے اتے ایمان رکھ دے ہوئن امور غیبیہ یعنی کتابیں تے ایمان ہے کہ سارے کتاباں حقن اور نبییں تے این لیکن کتاباں باقی کتابیں تے تورات انجیل زبور صحف ابراہیم انہیں کو پڑھ کے انہیں تے عمل کرنا ایمان نہیں ایمان ہے قرآن تے عمل کرن دانا اور حدیث رسول تے عمل کرن دانا بس اتنا ایمان ضرور رکھو پچھلیاں کتاباں اللہ نے نازل کی چل وہ بھی اللہ دیاں کتاباں ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں تے نازل کی چل بس اتنا ایمان لیکن انہاں دے وچ جو کچھ ان کو مننا اندے اتے عمل کرنا اے نہیں عمل صرف قرآن تے عمل صرف اللہ دی کتاب آخری کتاب قرآن پاک تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات دا نسخہ بیٹھے پڑھ دے نبی علیہ السلام غصہ کر گیا آپ دا چہرہ سرخ تھی گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دن سونے ہو کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا قرآن دے ہوں جائیں تورات پڑھ دا بیٹھیں قرآن دے ہوں جائیں تورات پڑھ دا بیٹھیں فرمایا میں مطالعہ بیٹھا کرنا ہمیں آپ نے فرمایا عمر تورات ہے جیڑے نبی تے تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لو کان موسیٰ حیّن اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو مینا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو مینا انہا مطلب ہے وہ زندہ نہیں اگر وہ زندہ ہو مینا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو میلا تو سا میرے چہرے تو نظر ہٹا کے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تو دیکھو ہاں لَزَلَلْتُ مَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ سیدھے رستے کے گمراہ تھی بنجوا کتاب تورات پڑھن تے دور دی بات صاحب تورات دو دیکھن بھی صحیح کہیں ان ایمان نال دسو قرآن دے ہونجے جلے تورات نہیں چل دی تے قرآن دے ہونجے مولوی جا لکھیا ہویا کتابہ کی میں چل سکتی قرآن دے ہونجے ہوئے میری گال کی میں چل سکتی قرآن دے ہونجے ہوئے تواری گال کی میں چل سکتی قرآن دے ہونجے ہوئے ملہ میجی دا فتوہ کی میں چل سکتی قرآن دے ہونجے ہوئے بھی کوئی کتاب نہیں چل سکتی صرف اتنا ایمان ضروری ہے کہ اللہ جہاں کتاب ہے لیکن عمل کیڑی شاید کرنے قرآن پاک
اللہ اور عذاب قبر اسا کہیں ڈٹھا لیکن ساڈا ایمان ہے، ثواب قبر اسا کہیں ڈٹھا لیکن ساڈا ایمان ہے، اسا فرشتے کہیں ڈٹھے لیکن ساڈا ایمان ہے، نبی اسا کہیں ڈٹھے لیکن ساڈا ایمان ہے، کتاباں اسا تورات انجیل کہیں ڈٹھا لیکن ساڈا ایمان ہے، اللہ دی ذات کو اسا کہیں ڈٹھا لیکن ساڈا ایمان ہے، جنت اسا کہیں ڈٹھی لیکن ساڈا ایمان ہے، جہنم اسا کہیں ڈٹھی لیکن ساڈا ایمان ہے۔ ایکو آدن ایمان بالغیب، امور غیبیہ کوشش کرنی چاہیے، ایمان بالغیب رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی بات سمجھائی، اللہ تعالیٰ فرمے دے ایمان آنان دے بعد ہونی نا دا جڑا دوجا کام ہے او کیڑا ہے، اے متقین کونن، مومن کونن، صاحب تقوی کونن، کونن جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، یا اللہ کونن، اللہ فرمے دے پہلے او بندے جنہاں نے غیب دے اتے ایمان آندا ہویا ہے، دوجے نمبر تے او بندے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جڑے نمازاں قائم کرن ایمان آنن دے بعد نماز پڑھ دے نہیں، پڑھدا تے عبداللہ بن ابی بھی آئی، پڑھ دے تے منافق بھی ہیں، پڑھ دے تے منافق بھی ہیں، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، سستی علی نماز پڑھ دن، بے ڈھنگی بے ترتیبی جلدی علی نماز، نماز پڑھن ایمان نہیں، نماز قائم کرن ایمان ہے، اور قائم کرن دا مطلب ہے پابندی نال نماز پڑھنا، اول وقت پڑھنا، خشوع و خضوع نال پڑھنا، اور قائم کرن دا مطلب ہے سنت رسول دے مطابق پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا۔ اللہ دے قرآن انہاں کو فائدہ دے سی جڑے غیب تے ایمان رکھ سن، قرآن انہاں کو فائدہ دے سی جڑے نمازاں قائم کرے سن، قائم میں عرض بیٹھا کرنا نمازاں قائم کرن والا دی نماز چکدی نہیں، قائم کرن والا بے وقتی نہیں پڑھدا، قائم کرن والا جلدی اچ نہیں پڑھدا، خشوع و خضوع نال پڑھدا اور رسول اللہ دی سنت دے مطابق پڑھدا۔ اے ہے دوجی صفت انہاں لوگاں دی جنہیں کو قرآن فائدہ دے سی۔ الذین یؤمنون بالغیب، سمجھو یہ پانچ آیتاں ہی سمجھو چاہ بس، ایمان بالغیب والے متقین تو انہیں کو قرآن فائدہ دے سی ہدن، اور دوجہ نمبر تے فرمایا جڑے قرآن مجید دے مطابق ایمان رکھ دن تے نمازاں قائم کریں دن، جڑے نمازاں قائم کریں دن تے نمازاں پڑھ دن، اللہ پاک نے فرمایا اے نمازاں قائم کرنا لے بھی متقین، اللہ دے رسول دی سنت مطابق پڑھ دن، خشوع و خضوع نال پڑھ دن، اول وقت پڑھ دن، پابندی نال پڑھ دن۔ رب نے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن ہورا تیرا تک دیا را، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا، کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ دا قرآن بیٹا سنے نا، الف لام میم،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تے اللہ نے اگلی بات کیڑی فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرمے دے انہاں دی تریجی خوبی کیڑی ہے؟ کنہاں دی؟ متقین دی، جنہیں کو قرآن فائدہ دے سی۔ اے پہلے نمبر دے غیب دے اتے ایمان رکھنا لے، دوجے نمبر دے نمازاں قائم کرنا لے، تریجے نمبر دے اتے فرمایا جیڑا رزق اساں دے جیڑا رزق اساں دے اندے وچوں خرچ بھی کرنا، خرچ کرنا بھی متقین دی تعریف تے صفت ہے۔ اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا اے بھی ایمان ہے۔ تے جیڑا خرچ کرے قرآن کو فائدہ دے، جیڑا خرچ کرے قرآن دے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ ابے اماں تے خرچ کرنا، اولادیں تے خرچ کرنا، فردی صدقے بھی خرچ کرنا، نفلی صدقے بھی خرچ کرنا، زکوٰۃ فرض تے او بھی خرچ کرنا، رزق بھی ساری طرفوں دیتا ہے، سارے رزق وچوں کڈ کے سارے رستے چ خرچ کرنا۔ اللہ فرمے دے جڑے خرچ کرن قرآن انہاں کو فائدہ دے۔ مما رزقناہم ينفقون۔ اللہ دے جڑا رزق تو کو دیتا نہیں، 40 روپے تو کو دیتا نہیں، 40 روپے 40 روپے وچوں 1 روپیہ میں کڈاں، 40 روپے وچوں 1 روپیہ میں کڈاں۔ میرا وعدہ ہے میں تو کو ولا دے سا، میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، صرف روپیہ نہ ولا دے سا، ڈھیر کر کے دے سا۔ قرآن اے آدے بعض دفعہ اللہ آدے میں تو آدے ان روپے کو ودھے سا جی میں تساں گھوڑے دے جانور جو گھوڑے والے جانور دے پھل کو تے بال کو ودھیں دے ہو، حتیٰ کہ وہ بہت موٹا تازہ تے وزنی بنویں دے تے پورا گھوڑا بنویں دے، میں تو نہیں روپے کو ودھائی راسا کیا مطلب نہیں ہے؟ بہت بڑی گنڈھڑی بنی لاتی ہو سی، اور اے بھی ہو سکتے میں دنیا تو نہیں 1 روپے دے بدلے تو کو 700 روپیہ دے ماں، اور بڑا کنجوس ہے وہ بندہ، بخیل ہے وہ بندہ کہ 40 روپے اللہ دے وے ول اللہ روپیہ منگے ولا واپس ولاون دا بھی اللہ وعدہ کرے تے والی یہ روپیہ نہ دے وے، اینجیاں بخیل کوئی کہے، اینجیاں کنجوس کوئی کہے۔ جکو اللہ 40 دے وے، 40 روپے وچوں روپیہ اللہ منگے ولا اے بھی وعدہ کرے کہ میں روپے دے بدلے تو کو 700 دے سا، ولا بھی یہ بندہ روپیہ اللہ سے کو نہ دے وے، جوز کوئی کہہ خرچ کیتا کرو۔ نبی علیہ السلام خود رمضان المبارک خرچ کرنے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں تیز اندھاری جی میں ہوں دی ہے ایمیں نبی پاک دی سخاوت ہوں دی ہے، خرچ ہونا ہاں جی میں آپ رمضان اس خرچ کریں دے۔ فرمایا ہے خرچ کرنا جن کو قرآن فائدہ دیں دے، نماز قائم کرنا جن کو قرآن فائدہ دیں دے، غیب تے اچھے ایمان رکھنا جن کو قرآن فائدہ دیں دے۔ ہدل للمتقین، قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے متقین واسطے۔ متقین کونن جڑے غیب تے ایمان رکھن، متقین کونن جڑے نمازاں قائم کرن، متقین کونن جڑے اللہ دے رستے خرچ کرن۔ اترائے صفتہ۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے محبوب اے قرآن انہاں کو فائدہ دے جڑے قرآن تے ایمان رکھ دے ہوئے، جنہاں کو قرآن تے یقین ہوئے۔ اگر قرآن تے یقین نہیں قرآن فائدہ نہ دے وہ مارکا قرآن تے یقین رکھو، قرآن دی ہر گال تے یقین رکھو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جڑا کچھ اساں تواڈو نازل کیتے سے ایندے اوتے ایمان رکھدن، یقین رکھدن۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جڑا کچھ تواڈے تو پہلے نازل کیتے سے تورات انجیل زبور انہاں تے بھی ایمان ہے، بس تواڈے تو پہلے جڑا کچھ نازل کیتے سے انہاں تے بھی ایمان ہے، تے جڑا تواڈو نازل کیتے سے
انہیں اتے بھی ایمان ہے ہن تواڈے بعد نہ نبی آونے نہ سا کوئی کلام نازل کرنے نہ سا قرآن نازل کرنے ہن چونکہ آخری نبی آئی ختم نبوت دا تاجدار بن کے ہے ہن امام کائنات دے بعد کوئی کتاب نہیں آونی اگر بعد کوئی کتاب آونی ہوئے اللہ فرماوے ما من بعد کا جویں من قبل کا ایویں اللہ فرماوے من بعد کا اللہ نے بعد دا لفظ استعمال نہیں کیتا انہا مطلب بعد جو کوئی کتاب نہیں آنی قرآن آخری کتاب ہے ہدایت دا ذریعہ کتاب ہے برکت دا ذریعہ کتاب ہے رحمت دا ذریعہ کتاب ہے عزت دا ذریعہ کتاب ہے شفا دا ذریعہ کتاب ہے اے توحید دا ذریعہ کتاب ہے اللہ فرمائے چوتھی صفت انہا لوگاں دی جنہ کو قرآن نے فائدہ دے انہیں جڑے متقین اے او لوگ ہیں جڑے قرآن تے ایمان رکھ دینا تے قرآن تو پہلے کتابیں تے ایمان رکھ دینا تے آخری خوبی دسی گئی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا میرے نبی قرآن انہاں کو فائدہ دیں دے جڑے قیامت علیہ دین تے ایمان رکھ دیں جنہیں دا اے عقیدہ ہے کہ مرن دے بعد اٹھن پر حق ہے وَالْوَذْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ جنہیں دا اے عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد اٹھن پر حق ہے اللہ دی عدالت پیشی پر حق ہے اللہ دے سامنے باہن پر حق ہے اللہ دے سامنے پیش ہومن پر حق ہے اللہ نے سوال و جواب کرنے اے بھی حق ہے اللہ کو ساری زندگی دا حساب نے انہیں اے بھی حق ہے نبی علیہ السلام فرمائے جی میں تُسا پیدا کیتے گیا ہوئے ایمیں تُسا اللہ دی بارگاہ پیش کیتے ہوئے جی میں پیدا کیتے گیا ہوئے ایمیں پیش کیتے ہوئے ننگے پیدا کیتے گیا ہوئے بغیر لباس دے پیش کیتے ہوئے بغیر ختنے دے پیدا کیتے گیا ہوئے اور بغیر ختنے دے پیش کیتے ہوئے ہاتھ خالی ہم جڑے ویلے پیدا کیتے گیا ہوئے ہاتھ خالی ہو سن جڑے ویلے پیش کیتے ہوئے تے جڑے ویلے پیدا ہوئے ہوئے غیر معروف آوے تو کو جان دا کوئی نہ ہا جڑے ویلے پیش کیتے ہوئے سو اولے بھی غیر معروف ہو سو تو کو جان دا کوئی کہنا ہو ایک قیامت دا دین پر حق آخرت دا دین پر حق او میاں مرنے والمرن دے بعد اٹھنے اے مشرکین مکہ ہن جڑے اعتراض کرنے ہن کے مرن دے بعد اٹھن صحیح کہیں دی مٹی نال مٹی ہو ونجنے مر ونجنے میں یوہی الازام واہی رمیم اللہ قرآن فرمائے دے قل یوہی اللذی انشاءہا اولا مرہ اے میرے محبوبی نے کو دس دے جڑے رب نے انہیں کو پہلی باری پیدا کی تھے دوبارہ قیامت لیوی وہ اللہ پیدا کرے اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں دیٹھا اے غلط بات اے آخرت دے اچھا ایمان رکھتا جہندے دل لے آخرت دا ایمان موجود ہوئے وہ چور نہیں ہوندہ وہ ڈکیٹ نہیں ہوندہ وہ شرابی نہیں ہوندہ وہ جواری نہیں ہوندہ وہ متقی ہوندے مومن ہوندے موحد ہوندے نیک ہوندے اللہ دا ولی ہوندے ہونے ادھر دیکھو درہ الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے لا ریب کتاب ہے ھدی للمتقین اے کتاب متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے متقین کو ایک کتاب فائدہ دے سی کیڑے متقین جڑے غیب دے اوتے ایمان رکھ دے ہوئے جڑے نمازاں قائم کرنے ہوئے ساڈے دیتے رزق وچوں خرچ کرنے ہوئے نمبر 4 قرآن تے ایمان ہوئے نمبر 5 پچھلے کتابیں تے ایمان ہوئے نمبر 6 آخرت تے ایمان ہوئے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللہ نے انہا چھی صفتیں آجیں بندے دا رزلٹ دسائے اللہ نے انہیں دا انعام دسائے جنہیں کو قرآن نے فائدہ دے انہیں اے او لوگ جنہیں جے چھی خوبیاں ہوئے اللہ پاک نے انہیں دا انعام دسائے اللہ فرمے دے اولا
یہ لوگ جڑے غیب تے ایمان آنن، یہ لوگ جڑے نمازاں قائم کریں، یہ لوگ جڑے اللہ دے راستے خرچ کریں، یہ لوگ جڑے قرآن تے ایمان آنن، یہ لوگ جڑے قرآن تو پہلے کتابیں تے ایمان رکھ دیں، یہ لوگ جڑے آخرت تے ایمان رکھ دیں، اولائکا یہ لوگ علی ھدی من ربہم جڑے اپنے رب دی طرفوں ہدایت ہیں، وہ ھدی للمتقین پیچھو گزر گئے نا، ھدی للمتقین قرآن متقین کو ہدایت دینے، ہدایت دا ذریعہ اتھا اللہ نے رزلٹ دسا ہے، اے متقین دیاں چھی صفتاں تے رزلٹ وہ ہوئی وے کیڑا علی ھدی من ربہم، اے چھیائے دے چھیائے ہدایت ہے، اے جڑا غیب تے ایمان رکھے اے ہدایت ہے، جڑا نمازاں قائم کرے اے ہدایت ہے، اور جڑا اللہ دے راستے خرچ کرے اے ہدایت ہے، جڑا قرآن تے ایمان رکھے اے ہدایت ہے، اور جڑا قرآن تو پہلے کتابیں تے ایمان رکھے اے بھی ہدایت ہے، اور جڑا آخرت دے دین تے یقین رکھے اولائکا ایہے ہن، اولائکا یہ آخرت ایمان رکھنا اللہ، اولائکا کتابیں پچھلے تے ایمان رکھنا اللہ، اولائکا قرآن تے ایمان رکھنا اللہ، اولائکا مما رزقناہم ينفقون خرچ کرنا اللہ، اولائکا یقیمون الصلاۃ نمازاں قائم کرنا اللہ، اولائکا یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب رکھنا اللہ، اولائکا یہ علی ھدی من ربہم اے رب دی طرفوں ہدایت بھی ہیں، دنیا جی ہدایت ہے، تے رہی گال آخرت دی فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ چھی ہے تا پوریاں تھی